وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے نگاہیں نیچی رکھنا، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ غیر محرم جس کی طرف دیکھ کر طبیعت کے بہکنے کا خدشہ ہے اس سے نگاہیں جھکاؤ، اس کو نہ دیکھو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں۔ زینت ایک کپڑوں کی زینت ہے، ایک زیورات کی زینت ہے۔ زیورات کی زینت، بالوں کی زینت ظاہر کرنے کی اجازت صرف شوہر کے لیے ہے، اور کپڑوں کی زینت، کپڑوں میں بھی تو حسن ہوتا ہے، کپڑوں میں بھی تو نت نئے فیشن ہے، تو ایسے لباس، ایسا کپڑا جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، یعنی اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کا ابھار محسوس ہو اور اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس میں ننگا ہو، تو ایسی زینت کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی ہر کسی کے سامنے نہیں ہے۔ وہ کس کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اپنے باپ دادا پر، اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی خواتین پر یا اپنی مملوکہ باندیوں یعنی نوکرانیوں پر یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو، یعنی وہ چھوٹا بچہ جو گھر میں کام کرتا ہے اس کے سامنے بھی کپڑوں کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے، یا وہ بوڑھا بابا جو گھر میں کام کرتا ہے اور اس کو وہ معاملہ نہیں ہے شہوت والا، اس کے سامنے بھی کپڑوں کی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، یعنی بغیر برقع یا بغیر بڑی چادر جس سے پورے جسم کو ڈھانپا جا سکتا ہے، اس کے بغیر اس کے سامنے جایا جا سکتا ہے۔ ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہو اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ عورتوں کو کیا حکم ہے؟ پاؤں بھی اس دھیان سے چلائیں کہ پازیب کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے۔ جب سعی کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اس وقت حکم ہے۔ سعی کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہے، حج مکمل نہیں ہے، وہاں بھی حکم ہے کہ عورتیں یہاں نہ بھاگیں۔ میلین اخضرین، جہاں سبز لائٹ آتی ہے، جہاں سیدہ ہاجرہ جلدی سے گزری تھیں، مردوں کو حکم ہے تم بھاگ کر جاؤ، عورتوں کو حکم ہے نہ بھاگو، تم یہاں بھی نہ بھاگو۔ تو وہاں جنہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جنہیں پاؤں اس انداز سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، میدانوں میں بھاگنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اور بھاگنے کی، پھر بھاگتے ہوئے میچ دیکھنے کی اور دکھانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں گے اور پھر کہیں ہم پر مصیبتیں کیوں آئیں؟ اسی لیے تو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهُنَّ، کہ پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ بڑے اہم احکامات ہیں اور اس میں کسی کی مرضی نہیں ہے، قرآن کریم کا نص ہے، واضح طور پر قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی سے اس مسئلہ کا بھی استنباط ہے، اگر پاؤں زور سے مارنے کی اجازت نہیں ہے تو خوشبو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا۔ عورتیں خوشبو استعمال کر سکتی ہیں لیکن عورت کی خوشبو کوئی غیر محرم نہ سونگھے۔ اس لیے عورت جب باہر جائے، ہاں یہ کر سکتی ہیں کہ کوئی ایسی چادر، کوئی ایسا کپڑا، کوئی ایسا دوپٹہ جو وہاں پر جس گھر میں آپ نے جانا ہے وہاں پر کوئی غیر محرم نہ ہو، تو وہاں پر آپ نے جانا ہے تو کوئی چادر وغیرہ پر آپ پرفیوم لگا لیں، اس کو اپنے بیگ میں، پرس میں رکھ لیں اور وہاں جا کر تقریب میں اس کو کھول کر استعمال کر لیں جہاں پر کوئی غیر محرم نہ سونگے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جسم پر خوشبو لگا کے جائیں، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں غیر محرم خوشبو سونگے، اس سے منع کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس عورت کے جسم کی خوشبو کے غیر محرم سونگے گا، جو اس قدر خوشبو کا اہتمام کرے کہ غیر محرم تک اس کی خوشبو جائے، وہ جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکے گی، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نہ بھی دیکھے تو خوشبو اس کو متاثر کرتی ہے۔ خوشبو میں ایک کشش ہے، جیسے کسی کو دیکھنے میں ایک کشش ہے، آنکھ جو ہے یہ کشش محسوس کرتی ہے دیکھنے سے، اور قوت شامہ کشش محسوس کرتی ہے سونگنے سے۔ تو اس سے بھی منع فرمایا گیا تاکہ نہ کوئی قریب جائے، نہ کوئی کشش محسوس ہو، نہ زنا کے لیے اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے
اس مقام پر جو آج تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کچھ صفات بیان ہوئی. میں صرف ترجمہ کرتا جاؤں گا تاکہ ہم یہ دعا کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی تکبر سے نہیں چلتے، آہستگی سے چلتے ہیں. اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام. نہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، یا تو بڑے آرام سے مختصر جواب دیتے ہیں یا پھر سلام کر کے چل پڑتے ہیں. جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ساری رات سجدہ اور قیام میں گزرے تو اس حکم میں آؤ گے. عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہیں. عشاء کی نماز کے بعد جو قیام اللیل کرتے ہیں وہ اسی حکم میں ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے. اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ مولا ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے. دوزخ کا خوف دل میں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچ نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. آگے پھر اور حکم ہے، پھر آگے کچھ اور نشانیاں بیان ہوئیں. اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اللہ کے بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی برادری کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر یا اپنے کچھ بیٹی بھائی کی خاطر وہ جھوٹی گواہی دے. فرمایا وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس بیہودگی میں شامل نہیں ہوتے. اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یعنی ایسا ان کا بہیو نہیں ہوتا کہ سنی انسنی کر دیں، بلکہ توجہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں جنت کی بلند عمارات دی جائیں گی، اور وہاں ان کو دعا اور سلام پیش کیا جائے گا. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.